اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اللہ رب العزت نے یہ روزے ہم پر فرض کیے ہیں اور ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر رمضان شریف کے روزے فرض ہیں، اور نماز معراج کی شب فرض ہوئی جبکہ روزہ 10 شوال سن 2 ہجری کو فرض ہوئے۔ روزے کے لیے رمضان کا مہینہ ہی کیوں منتخب کیا گیا؟ یہ ایک سوال ہمارے ذہنوں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ روزے جو ہیں وہ رمضان شریف میں ہی کیوں ہیں اور مہینوں میں کیوں نہیں؟ محرم میں بھی تو ہو سکتے تھے، سفر میں بھی تو ہو سکتے تھے، یا ربیع الاول یا ربیع الاخر میں بھی تو ہو سکتے تھے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ رمضان شریف کے اندر ہی روزوں کو فرض کیوں کیا گیا ہے۔ تو دیکھیے، اسلام میں اکثر اعمال کے پیچھے کسی نہ کسی نیک بندے کی یاد موجود دو مقصود ہے۔ جیسے عرفات کے میدان میں حج کا فریضہ ہے، حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی یادگار ہے، قربانی کا نیک عمل حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایسے ہی صفا مروہ کی جو سعی ہے وہ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے کی یاد کو باقی رکھتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان شریف کے مہینے میں کچھ دن کھانے پینے سے پرہیز کرتے تھے، یعنی ہمارے حضور سراپا نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان شریف میں بھوکے اور پیاسے رہنا پسند فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی روزے کے لیے ماہ رمضان شریف کو پسند فرما لیا اور پورے رمضان شریف کے روزے ایمان والوں پر فرض کر دیے تاکہ میرے حبیب کونین کے طبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یادگار باقی رہے اور میرے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قائم رہے۔ اب روزے جو ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ فقط امت محمدیہ پر ہی فرض کیے گئے، بلکہ اس سے پہلے کی جو امتیں تھیں، جو سابقہ امتیں تھیں، ان پر بھی روزے فرض تھے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کی 13، 14، 15 کے روزے رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پورے سال روزہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور 2 دن نہیں رکھتے تھے۔ اچھا، روزے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اس پر بھی آپ غور فرمائیں۔ تو روزہ رکھنے کے سبب روزہ دار متقی و پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اے ایمان والو پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اسی لیے روزوں کی تاکید بھی آئی ہے کہ جب بچے تمہارے اس قابل ہو جائیں کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں تو ان کو آپ تاکید کیجیے۔ اسی لیے بچوں کو جلد سے جلد روزہ رکھنے کا حکم دو، یعنی عادت ڈالو، تاکہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اسے روزہ رکھنے میں دشواری نہ ہو۔ اسی لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں بچے کی عمر جب 10 سال کی ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اسے ماہ رمضان شریف میں روزہ رکھوایا جائے۔ اگر طاقت ہوتے ہوئے بچہ روزہ نہ رکھے تو اس کو مار کر روزہ رکھوائیں۔ رمضان شریف کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ رمضان کی فضیلت و برکت کیا چیز ہے
تو میری امت تمنا کرتی کہ پورے سال رمضان ہی ہوتا تو بہتر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول مقبول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر کرم فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی جانب نظر کرم فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر دن 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینہ بھر میں جتنے آزاد کیے ان کی تعداد کے برابر اس رات میں آزاد کرتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو فرشتے عید مناتے ہیں، یعنی خوشی کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے، اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کو کیا بدلہ دیا جائے جس نے کام پورا کر لیا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ اس بندے کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتو میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ ہمارے سرکار محبوب پروردگار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور 5 نمازیں پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان شریف کے روزے رکھوں اور اس کی راتوں میں قیام کروں یعنی نماز تراویح پڑھوں، تو میں کن لوگوں میں سے ہوں گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم صدیقین اور شہداء میں سے ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کی آخری دن باز فرمایا اے لوگو تمہارے پاس عظمت و برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی شب قدر۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، اور اس کی رات میں قیام یعنی نماز تراویح تطوع یعنی سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے ایسا ہے جیسے اور اس مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس ماہ میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیا۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مواسات یعنی غمخواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس ماہ میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے یعنی دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور روزہ افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ثواب عطا کیا۔ اور یہ نہیں کہ اس کے ثواب میں کچھ کمی کر دی جائے، بلکہ بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کم ہو، یعنی جو روزہ رکھے گا اس کو بھی پورا ثواب عطا کیا جائے گا، اور جو روزہ افطار کرائے گا اللہ رب العزت اسے بھی اس کے مد مقابل ثواب عطا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ افطار کرائے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو دے گا جو 1 گھونٹ دودھ یا 1 کھجور یا 1 گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا، اور ایسا پلائے گا کہ وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہو، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول رحمت اور اس کا اوسط مغفرت اور آخر جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو اپنے غلام یعنی نوکر ملازم پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم کرائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔